انداز کو غور کریں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے غفلت میں ڈال دیا؟ یعنی تجھے تیرے اس رب سے جو بہت زیادہ رحیم و کریم ہے کس نے دور کر دیا؟ اللہ کی محبت سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے تجھے کس نے دور کر دیا؟ ما غرک بربک الکریم، تجھے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، بے شمار محبت کرتا ہے. حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، تفسیر قرطبی میں لکھا ہوا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ جب خالق کائنات اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں آپ کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور آپ سے یہی آیت پڑھے گا، آپ سے یہ آیت پڑھ کے پوچھے گا کہ یا ایھا الانسان، یہ جو آیت ہے ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے غفلت میں ڈال دیا، کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کو میں یہ جواب دوں گا، اے اللہ تیری ستاری، تیری پردہ پوشی نے تجھ سے غافل کر دیا. تو ستار ہے، بندوں کے گناہوں کو چھپانے والا ہے، بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تیری ستاری کی چادر نے ہمیں تجھ سے غافل کر دیا، ہمیں تجھ سے دور کر دیا. یقیناً اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو چھپا کر کے لوگوں کے سامنے ہمیں معزز بنا کے پیش کیا، ورنہ ہمارے گناہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے آ جائیں. جو گناہ ہم تنہائی میں کرتے ہیں اگر لوگ جان جائیں تو ہمیں اپنی بے عزتی کا کتنا زیادہ خوف ہوگا. تو اللہ ستار ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اپنے بندوں سے بے انتہا محبت فرماتا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو گلوکار تھا، جو گایا کرتا تھا، گانے وغیرہ گایا کرتا تھا، ستار بجا کر کے گایا کرتا تھا. بڑی بہترین آواز تھی اس کی بڑی سریلی آواز تھی، اور مرد عورت تمام لوگ اس کی آواز پہ فدا تھے. اور جب مستی میں جھوم کر کے گاتا ہوا کبھی جنگل کی طرف جاتا تھا تو چرند پرند بھی تھوڑی دیر کے لیے اس کی آواز کے جادو کو سنتے تھے، اور لوگ اس پہ نثار ہوتے تھے، اسے پیسے روپے خوب دیا کرتے تھے. لیکن جب وہ بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا، اب آواز میں وہ سریلا پن نہیں رہا، وہ چاشنی نہیں رہی، آواز میں وہ لذت نہیں رہی، تو اب لوگ اس سے کھسکنے لگے، اس سے دور ہونے لگے. ایک وقت تو بھی آیا کہ اب گھر پہ فاقے کی نوبت آ گئی، اب گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں، لوگ اس سے دور بھاگنے لگے، اس کے سائے سے بھی دور بھاگنے لگے، اب اسے کوئی پسند نہیں کرتا. جب اسے یہ احساس ہو گیا تو ایک دن گھڑی میں بیٹھ کر کے من ہی من دل میں یہ خیال کیا، میرے مالک، میرے خالق، میں نے کیسے لوگوں سے دل لگایا، میں نے ایسے لوگوں سے دل لگایا کہ جب مطلب تھا، جب میں جوانی میں تھا، جب میری آواز بہترین تھی تو آپ کی مخلوق مجھ پہ نثار تھی، لیکن جب آج میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری آواز کا جادو ختم ہو گیا، تو اب لوگ میرے سائے سے بھی دور بھاگ رہے ہیں. مولا میں کتنا نکما ہوں کہ مجھے تجھ سے دل لگانا چاہیے تھا، تجھے چھوڑ کے میں نے اوروں سے کیوں دل لگایا. پھر مدینہ منورہ کی قبرستان کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑا ہوں، اور ایک قبر جو بالکل گہری تھی، غار نما، اس قبر میں بیٹھ گیا. بیٹھ کے اللہ سے راز و نیاز کی بات کرنے لگا، رونے لگا. مولا آج میں تیرا مہمان ہوں، اللہ مجھے بھوک لگی ہوئی، آج میں تیرا مہمان ہوں، اور جب میری آواز کا جادو تھا، جب میری بہترین آواز تھی تو میں نے تجھے نہیں یاد کیا. جب آج مجھے سب نے ٹھکرا دیا، مجھے کوئی پہچاننے والا نہیں، آشنا بیگانے ہو گئے، اپنے پرائے ہو گئے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مولا تیرے در کے علاوہ میں کہاں جاؤں گا، تیرے بارگاہ کے علاوہ کہاں
یہ رو کر کے گریازاری کے ساتھ گڑ گڑا کے اس نے اللہ سے دعا کیا، اور آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، آنکھوں سے اشک بار آنسو بہ رہے ہیں، اور بندہ رو رہا ہے، مولا میرے گناہوں کو معاف فرما۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو الہام ہوا کہ میرا ایک بندہ جو قبر میں بیٹھا ہوا ہے، بھوک سے نڈھال ہے، پریشان حال ہے، آج جب وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اس کی آواز اب خراب ہو گئی اور اسے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اس کے روزگار اس کا ختم ہو گیا، تو اس کے روزگار کا ختم ہونا، اس کی آواز کے جادو کا ختم ہونا اس کی ہدایت کا سبب بن گیا، اور میری رحمتوں نے اسے اس وقت لے لیا جب اسے کوئی نہیں پوچھ رہا تھا۔ عمر جاؤ بیت المال سے کچھ لے کے اس کی مدد کرو۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ عمر اس بندے کو میرا سلام پیش کرنا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اس قبر کے پاس آ کے دیکھا کہ ایک بوڑھا انسان قبر کے اندر ستار لیا ہوا سو چکا ہے، نیند میں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، داڑھی تر ہو چکی ہے، چہرہ اور آنکھیں، چہرہ اور داڑھی آنسوؤں سے تر ہے، نیند میں سو چکا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت، جن کی کافی دور تک 22 لاکھ مربع میل تک حکومت تھی، بادب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے انتظار میں کہ جب یہ بندہ جگے گا تو پھر اس کو اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھینک آ گئی۔ جب چھینک کی آواز اس نے سنا تو بندہ جگ گیا، اور بوڑھا شخص جگ گیا، اور حضرت عمر کو دیکھ کے تو وہ کانپنے لگا۔ اور درائے فاروقی بڑا مشہور تھا، کیونکہ ستار بجا کے وہ گاتا تھا، اور یہ گانا بجانا تو بڑا سخت بنا تھا۔ اسے یہ خوف ہوا کہ اب تو میری خیریت نہیں ہے، آج تو عمر ہماری جم کے پٹائی کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اطمینان دلایا، کہا پریشان نہ ہو، تو جس رب کو یاد کر رہا اس رب نے مجھے بھیجا ہے، پروردگار عالم نے تجھے سلام عرض کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جاؤ، آج سے میں نے تجھے اپنا مقرب بنا لیا، تجھے اپنے بندے خاص میں شامل فرما لیا، اور یہ بھی فرمایا اللہ رب العزت نے کہ میرے بندے آج سے اب رزق کا انتظام غیب سے تمہارا ہوا کرے گا۔ اللہ بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ پھر وہ بندہ رونے لگا اور رونے لگا، اپنے آپ پہ غصہ بھی ہونے لگا کہ اے شخص، تو نے اپنی 70 سال کی عمر گانے بجانے میں گزار دی، اے کاش کہ تو اپنی عمر کو اس کریم رب میں، اپنی زندگی کو اس کریم رب کی محبت میں، اس کریم رب کی عبادت میں گزارتا تو کتنا مزہ آتا۔ جو کریم رب ایک قطرہ آنسو گرانے کے بعد 70 سال کے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے، اپنی دریائے رحمت میں، اپنی رحمت کی چادر میں چھپانے کو تیار ہے، اے کاش کہ تو اس رب سے دل لگاتا۔ پھر اس نے ستار کو توڑ دیا، اور پھر وہ بہت بڑا اللہ کے بہت بڑے نیک بندے بنے ہو، اور حضرت عمر کے بڑے خاص لوگوں میں سے ہو گئے ہو۔ تو اللہ اپنے بندوں سے بے شمار محبت کرتا ہے۔ اے کاش کہ ہم اللہ سے بندوں کی محبت کو سمجھ جاتے۔ سورہ زمر کی آیت ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ارشاد ہے، اے میرے محبوب، میرے ان بندوں سے کہیے جنہوں نے اپنے آپ پہ زیادتیاں کیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا،
جنہوں نے گناہ کر رکھا ہے ان بندوں سے کہیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ بہت زیادہ بندوں کو معاف کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے. لکھا ہوا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ پر امید آیت اگر کوئی ہے، ایسی آیت جس سے اللہ سے بہت زیادہ امید ہے، اگر کوئی آیت جو سب سے زیادہ اللہ سے امید دلانے والی آیت ہے تو یہی آیت ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، جنہوں نے گناہ کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ تو ایسے بھی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے جنہیں معلوم نہیں کہ یہ بھی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن ہاں توبہ شرط ہے. توبہ خوب کیا جائے، انسان خوب توبہ کرے. گناہ صغیرہ تو ایسے ہی معاف ہو جاتے ہیں اعمال صالحہ سے، گناہ کبیرہ کے لیے شرط ہے کہ انسان توبہ کرے، اللہ سے خوب توبہ کرے. اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اس کو واپس کرے، اس سے معافی مانگے اور اللہ سے توبہ کرے. پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو اللہ کی محبت میں بالکل دیوانہ ہو چکا تھا، اللہ سے اتنی محبت کرتا تھا، اتنی محبت کہ بالکل دیوانہ ہو چکا تھا، لیکن پڑھا لکھا نہیں تھا. وہ اسے اللہ کے بارے میں علم نہیں تھا. ایک روز جنگل میں اپنی بکریوں کو چلا رہا تھا اور یہ عرض کر رہا تھا اللہ کو مخاطب کر کے، میرے اللہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ اے کاش کہ میں آپ سے مل لیتا تو میں آپ کی خدمت کیا کرتا، آپ کے سر پہ تیل لگاتا. اے اللہ تو کہاں رہتا ہے؟ میں تجھ سے مل جاتا تو تیرے سر کے بال کو جھاڑتا، تجھے نہانے کے لیے پانی لا کے دیتا، تو جہاں سوتا وہاں ہم جھاڑ دیتے. اے اللہ اگر تو بیمار پڑتا تو ہم تیرے لیے علاج کرتے، ہم تیری خدمت کرتے، تیرے ہاتھ پیر دباتے، ہم تیری خدمت کرتے، ہر کام تیرا کرتے. میرے مولا تو کہاں رہتا ہے؟ اے کاش کہ تو مجھے مل جاتا تو میں تیرے پیروں میں تیل لگایا کرتا، تیری خدمت کیا کرتا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا گزر ہوا، گرم ہو گئے، عجیب آدمی ہے. توبہ کر اللہ سے، تیرے ان الفاظ سے کفر لازم آتا ہے. کیا اللہ کسی کا محتاج ہے؟ کیا اللہ کو نہانے کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ بیمار کرتا ہے معاذ اللہ؟ کیا اللہ کے کوئی سر ہے جو تم اللہ کو تیل لگاؤ گے؟ کیا اللہ بکریوں کے دودھ پینے کا محتاج ہے کہ جو تو اللہ کو دودھ پلائے گا بکریوں کا؟ جاہل، توبہ کر، تیرے ان الفاظ سے کفر لازم آتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ الفاظ تو بہت خراب ہے. اللہ تھوڑی لیکن نہانے کا محتاج ہے، اللہ تھوڑی بیمار پڑتا ہے. بیمار تو مخلوق پڑتی ہے نا. لیکن وہ اللہ کی محبت میں دیوانہ تھا، پڑھا لکھا تو تھا نہیں، اللہ کی محبت میں دیوانہ تھا. مولانا روم نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو وحی آئی کہ موسیٰ آپ کا کام تو بندوں کو رب سے جوڑنے کا تھا نا، آپ کا کام تو بندوں کو رب سے جوڑنے کا تھا، نہ کہ بندوں کو رب سے توڑنے کا. ایک بندہ جسے نہیں پتا تھا میرے سلسلے میں، لیکن وہ میرے سلسلے میں ایک گمان کیا تھا، اس گمان میں، اس رام میں وہ مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا تھا. آج آپ نے اس کو مجھ سے دور کر دیا. یہ کیوں کیا آپ نے؟ آپ کا کام تو بندوں کو جوڑنے کا تھا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ دوڑے ہوئے اس کے پاس گئے اور کہا کہ
ایسا نہیں ہے، اللہ تو اس سے بہت محبت کرتا ہے. اس نے کہا موسیٰ مجھے بھی معلوم ہو گیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ کی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اب مجھے بھی علم ہو گیا، کوئی بات نہیں. تو یہ ہوتی ہے اللہ کی بندوں سے محبت. اللہ بندوں سے بے شمار محبت کرتا ہے. اگر ہم اللہ کی طرف ایک ہاتھ جائیں گے تو اللہ دو ہاتھ آتا ہے. اگر اللہ کی طرف چل کے جائیں گے تو اللہ بندوں کی طرف دوڑ کے آتا ہے. اب دوڑ کے آنے کا مطلب نہیں کہ اللہ دوڑ کے آتا ہے، اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. ایک بار ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ 10 بار رحمت بھیجتا ہے. انسان پریشان ہو گیا، درود پاک پڑھے، اللہ کی رحمت آ جائے گی. تو اللہ بندوں سے بے شمار محبت کرتا ہے. ہمیں کسی بھی حالت میں اللہ سے نا امید نہیں ہونا ہے، ہر حال میں اللہ سے لو لگانا ہے اور اللہ سے محبت کرنا ہے. جو اللہ بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، ہم اس اللہ سے کیوں دور ہوئے جا رہے ہیں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دور کر دیا، کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح باتوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.